blessings for all nations. ہماری زندگی میں سب سے اہم رول دعا ہے۔ ہماری زندگی میں جب ہمیں کوئی بھی راستہ نہیں ملتا، جب ہم کسی بھی وے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ وے بند ہوتا ہے، جب ہمارے لیے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر کار کیا ہے کہ ہمیں دعا کا سجیشن دیا جاتا ہے۔ جب بیمار تسلسل میں بیمار رہتا ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے اور اس کو یہاں تک کہ لا علاج بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بہت مرتبہ اس کو میڈیسن دیتے اور ہر بار اس کے لیے نت نئی باتیں سوچتے اور طریقہ کار جانچتے ہیں کہ اس کو کون سا طریقہ بنایا جائے گا، کون سی میڈیسن دی جائے جو یہ ریکور ہو سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب لا علاجی ہو جاتی ہے، جب ہم لا علاج ہو جاتے ہیں، ہمیں جواب دے دیا جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں جی؟ بس اب کیا کریں، اس کو گھر لے جائیں اور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، اس کی خدمت کریں اور کسی اپنے پادری صاحبان سے کیا کروائیں جی؟ دعا کروائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ دعا کا جو لفظ اور دعا کا جو عمل ہے یہ نہایت خاص ہے، یہ حتمی دعا کی جو بات ہے یہ حتمی ہے کہ جتنے بھی سانو راہ نہیں لابدا آخری راہ ساڑے کول کوئی ہے، وہ ہے دعا۔ اب دعا کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب، جی اس میں سے ہم دیکھیں گے 5ویں آیت سے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ اب ہم نے یہ حوالہ پہلے بھی سنا ہے، بہت سارے خادمین سے سنا ہے۔ خدا ان کا مقدس کلام جو ہے، ہر خادم جب آتا ہے یا کہیں کنونشن میں ہم جاتے ہیں، کہیں بھی ہے، ہم گھروں میں یہ حوالہ جات بہت زیادہ تلاوت کیے جاتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو تھوڑے اور طریقے سے سیکھیں گے۔ جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو خداوند یسوع المسیح کو جو اس کے شاگرد تھے، جو مقدسین تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اے خداوند، یوحنا کے جو شاگرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ مل کر دعا کرنے بیٹھتے ہیں۔ اس نے اس کو سکھائی ہے، یوحنا نے اس کو دعا سکھائی ہوئی ہے، لیکن اے خداوند، اے ربی، اے استاد، اے خداوند، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ اب کیا خیال ہے کہ یہودی جو تھے، کیا اس کے ماں باپ جو تھے انہوں نے ان کو دعا کرنا نہیں سکھائی تھی؟ کیا وہ چھوٹے ہوتے دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو دعا نہیں آتی تھی؟ یقیناً ان کو آتی تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ 12 سال کی عمر تک جو ہے یہودیوں کو سینیگوگ میں جو ہے تعلیم دلوائی جاتی ہے، ان کو ہر ایک پہلو میں خداوند کے نزدیک جانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر لیکن ان کے درخواست کرنے کا مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دعا کا خداوند یسوع مسیح کو کہا ہے، حالانکہ ان کو پہلے بھی آتی ہے۔ یہودی دعا کیا کرتے تھے اور ہفتے میں کتنی مرتبہ کرتے تھے؟
وہ جانتا ہی کیا کرتے تھے؟ یقینی طور پر جب آپ پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو خداوند کا کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ دانیال کتنی دفعہ کرتے تھے؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ پھر جب آپ خداوند کے مقدس کلام کو پڑھ کے دیکھیں، مقدس داؤد کیا کہتے ہیں؟ شام صبح دوپہر میں فریاداں گزارا، میں رات کو ہی اٹھ بیٹھوں گا، میں وہ بھولنے سے پہلے ہی اٹھ بیٹھوں گا اور تیرے حضور دعا گزاروں گا اور پورے دل سے دعا کیا کروں گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر شاگرد جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح سے درکار کرتے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے دعا کرنا سکھا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا، وہ ان کو دعا کرتے دیکھتے تھے۔ شاگرد جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو بارہا دعا کرتے دیکھتے، وہ کبھی شام کو تنہا چلے جاتے، ویرانے میں چلے جاتے، پہاڑ کے اوپر چلے جاتے، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے جہاں پر وہ ساری رات کبھی کرتے، کبھی دوپہر کو کرتے، کبھی صبح کو کرتے۔ خدا کی جو دعا تھی، خداوند یسوع مسیح کی دعا، وہ جب بھی کرتے وہ کہتے، اے باپ تو نے میری دعا سن لی، اے باپ میں جانتا ہوں کہ تو میری دعا کو سنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی دعا، خداوند یسوع مسیح کی دعا کیسی برکت ہے۔ اسی لیے شاگرد جب دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو تھی وہ رٹا رٹائی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو دعا کرتے یہ تو کوئی اور ہی دعا ہے، اور دیکھیں ان کی زندگی میں امپلیمنٹ کیسا تھا، ان کی زندگی دیکھیں کہ کیسی دعا کے ذریعہ۔ کیا خداوند یسوع مسیح کو دعا کی ضرورت تھی؟ دسو جو پریشان ہو جاتا۔ اگر آپ الوہیت میں دیکھیں، علم الہیات میں دیکھیں کہ وہ خدا کی ذات پر نظر ڈالیں کہ وہ جو مجسمہ کلمہ ہے اس کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ اس کے لحاظ سے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے وہ نمونہ دیا کہ ہماری دعائیا زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم جو پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی اہمیت خداوند یسوع مسیح کی۔ خداوند یسوع مسیح خود بھی دعا کرتے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے جب دعا کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے کیا کر؟ کمرے میں جا، اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر لے، تنہا ہو جا اور خداوند کے حضور دعا کرو، اور خداوند کے اور باپ کے حضور کیا کر جی؟ باپ کے حضور۔ خداوند نے چاہا تو ہم نے اس کو دعائیں پانی کو سیکھا ہوا ہے، لیکن ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کو سیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خداوند امپورٹنس بتا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت اہمیت ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جب ننگا منہ چل جاتی ہے کہ آخری راہ سانو کیڑا لبدا ہے؟ دعا۔ پھر بھی ہماری دعائیں رک کیوں جاتی ہیں؟ ہم آخری حل ہمارے پاس دعا ہی ہے، اور کبھی کبھار دعا کرتے ہوئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب جلدی نہیں آتا، اور دعا جو ہے ہم جب خدا کے حضور کرتے ہیں تو ہماری دعا رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ رکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ باتیں ہیں کون سی؟ جب ہمارے پاس آخری حل ہی دعا ہے تو اس میں بھی اگر رکاوٹ آ جائے تو پھر انسان کے پاس جائے۔ اگر دعا میں ہی رکاوٹ آ گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن وہ رکاوٹیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں؟ خداوند نے تو بڑے صاف طریقے سے کہا ہے، چند باتیں کہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو پہلے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر خداوند کیا کہتے ہیں کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو اپنے آپ کو تنہا کر لینا ہے، بہت ساری باتوں کو سوچنا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اب جب تنہا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ اپنے اوپر نظر کرے۔ کیا کرے جی؟ اپنے اوپر نظر کرے۔ اور سب سے پہلے جو رکاوٹ ہمیں آتی، جو ہماری دعا کو روک لیتی، وہ دعا جو ہم کرتے ہیں ہمارے تمام ان باتوں کو، اس زور کو جو ہے روک لیتی ہے، وہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے گناہ۔ سب سے پہلی کیا ہے جی؟ گناہ۔
اب جب گناہ جب آ جاتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم خداوند کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے. ہماری قربانی، ہماری دعا جو ہے وہ نقص کا باعث بن جاتی، اس میں نقص آ جاتا ہے. جو اپنے بدن کے ذریعہ سے خداوند کے حضور ہم نے پاک اور صاف ہو کر بیٹھنا تھا، ہم نے خداوند کے حضور ان پاک الفاظ کو ادا کرنا تھا، لیکن جب ہے ہی اندر گناہ تو پھر ہماری دعا کس طرح جو ہے وہ اوپر تک جائے گی. جب ہمارے اندر برائی آ جاتی ہے، گناہ آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے اور خدا کے درمیان تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بتایا کہ دعا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے. دعا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک بنیاد ہے، ایک پل ہے، ایک برج ہے، ایک بلا واسطہ اور تمام باتوں میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں وہ اگر نقص کا باعث ہے یا اگر برج ہے، برج میں دیکھیں برج جو ہوتے ہیں وہ دو جگہوں کو ملاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ دو جگہوں کو ملاتے ہیں. اگر دو جگہوں کو ملاتے ہیں تو دعا جو ہے ہمارے اور خدا کے درمیان ایک برج کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب اس برج میں مٹیریل 2 نمبر لگا ہوگا، جب اس میں سیمنٹ 2 نمبر لگا ہوگا، اس میں جب سریا 2 نمبر لگا ہوگا جو پائیدار نہیں ہے، تو پھر کیا وہ برج دکھ سکتا ہے؟ اس کے اوپر جو بھی گاڑی جائے گی اس کا تسلسل جب ہوگا تو آخر کار وہ بے بنیاد، یعنی اس کے اندر وہ سخت نہیں ہے کہ وہ وہاں تک دوسری طرف اس کو لے کے جا سکے. اسی طرح ہی اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اوپر، ہمارے اندر گناہ اگر موجود ہے تو پھر ہماری دعا جو ہے وہ آسمان تک نہیں جائے گی بلکہ رکاوٹ کا باعث بن جائے گی. وہ کیا وجہ ہے؟ یہ لکھا ہے یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام 59 باب اور 2 آیت لکھا ہے، بلکہ تمہارے گناہوں نے، تمہاری بدکرداری نے باپ کے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ دوری ڈال دی ہے، وہ تمہارے درمیان فاصلہ کر دیا ہے، وہ تم سے دور ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ بدکاری تمہارے درمیان آ چکی ہے. اگر انسان بدکرداری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہماری دعا رکاوٹ جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے ہماری دعا. اور ہم اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتے. بعض اوقات ہمارا گناہ پچھلا بھی ہمارے ساتھ ہی چلتا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ پچھلا گناہ، یعنی جو پیچھے گناہ کیا ہوتا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو لکھا ہے گناہ خدا اور انسان کے درمیان ایک رکاوٹ بن سکتا ہے. کتنی بڑی رکاوٹ ہوتی تھی آدم اور حوا میں. آدم اور حوا جو تھے وہ خداوند کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے، اور جب میل ملاپ رکھتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا خدا نے حکم دیا، اور حکم جب دیا گیا تو وہ نافرمانی میں بدل گیا، وہ گناہ کا باعث بن گیا. اور جب وہ گناہ انہوں نے کر لیا تو پھر خداوند نے ان کو اپنی حضوری سے نکال دیا، اور پھر ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان کیا ہوگی جی؟ دوری ہوگی. آج بھی اگر ہمارے اندر گناہ موجود ہے، اگر آج بھی اندر ہمارے نافرمانی ہے، اگر خدا کے کلام کی ہٹ درمی ہمارے اندر ہے کہ ہم جو کلام سنا رہے ہیں یا خود سن رہے ہیں، اگر ہم اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے تو یہ جان لیجئے گا کہ پھر ہماری دعا رک سکتی ہے. لکھا ہے شریر کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے. شریر کی دعا بھی گناہ گنی جاتی. جی دوسری بات ہے معافی نہ دینا. دوسری بات ہے معافی نہ دینا. اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. سمجھ آئیے اس کا؟ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. خدا یسوع مسیح نے
جب ہم اسی آیت کو پڑھیں تو دعائے ربانی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اکثر یہ آخری دعا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں 16ویں آیت، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور جب 14ویں آیت کو دیکھیں تو اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو میں نے پہلے دعائے ربانی میں بتایا تھا، لفظ وہاں پر ہے معاف کیا ہے، معاف کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنے سے پہلے آپ نے اس کو معاف کیا ہو، آپ نے اس کو معاف کیا ہو۔ خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کے سامنے قربانی گزران رہا ہے، اگر خدا کے سامنے تو دعا کر رہا ہے، اگر خدا کے سامنے قربانی کے لیے کھڑا ہے اور تجھے یاد آئے، تجھے پتا چلے، تیرے ذہن میں ہو کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو وہیں پر وہ قربانی چھوڑ دے اور پہلے جا کر اس سے صلح کر، پہلے جا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ قربانی اور دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ رکاوٹ ہے جب ہم دوسرے کی۔ کیوں؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قصور معاف کروانے ہیں نا، اگر ہم نے قصور معاف کروانے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے قصور معاف کرنے ہوں گے۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ تیسری ہے ایمان کی کمی۔ بغیر ایمان کے دعا کرنا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ کس طرح؟ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط میں لکھا ہے 11واں باب 6 آیت، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا۔ اب اگر پسند کی بات کریں تو پسند میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی، پسند میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کے بارے میں یا کوئی بھی چیز پسند کرتے ہیں تو ہم ایسے ایسے گھما کے اتوں تھلے ایسی ادھر ادھر کر کے ایسی پتہ نہیں کس کس لحاظ نہ ٹھوک بجا کے ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی خداوند کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو بھی خداوند جو ہے وہ چاروں طرف سے خدا دیکھتا ہے کہ یہ جو ایمان کے ساتھ گزرانی گئی ہے یا نہیں گزرانی گئی، اس کا ایک پہلو کیسا ہے یا ایک پہلو کیسا ہے، کیا اس میں اس کا نفع اور لالچ تو نہیں، کیا اس کے ذریعہ سے کسی کا جو ہے وہ بربادی تو نہیں ہوگی۔ خدا اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، اگر تھوڑی سی بھی بات ایمان سے باہر ہے تو پھر ہماری دعا رکاوٹ کا شکار ہے۔ ہماری دعا کیا ہے جی؟ رکاوٹ کا شکار ہے۔ میں چلتے چلتے اس کو بیان کر رہا ہوں، ہے 6-7 ہیں لیکن میں کوشش کروں گا چند باتوں میں اس کو کلوز کروں۔ پھر ہے خدا کی مرضی کے خلاف دعا کرنا۔ چوتھی رکاوٹ خدا کی مرضی کے خلاف دعا کرنا۔ خداوند کی کبھی کبھار کوئی چیز مرضی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنی مرضی کے تحت جو ہے وہ بنا کر خدا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے 1 یوحنا 5واں باب 14 اور 15 آیت، اور ہمیں جو اس پر بھروسہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ کبھی کبھار خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق دینا چاہتی۔ میں نے پہلے بتایا کہ آدم اور حوا جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی تھی، انہوں نے اپنی مرضی کی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ موت کا شکار ہو گئے۔ کیا ہوئے جی؟ کل آدم ذات موت کا شکار ہو گئے، اور جب موت کا شکار ہوئی تو اب خداوند کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اب ہم جو مانگتے ہیں وہ ہماری مرضی کے تحت ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ کبھی کبھار ہم اس طرح کی باتیں مانگتے ہیں جو خداوند کے حضور قبول نہیں ہوتے، جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔
جو ہمیں درکار ہی نہیں ہے. آپ اور میں بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت نہیں، جس چیز درکار نہیں، ہم اس کو جب خدا کے حضور مانگتے ہیں وہ ہمیں خدا کبھی نہیں دیتا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کے مطابق مانگنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار کوئی چیز ہمارے گناہ کا باعث بن سکتی ہے. جیسے ہم فرض کریں کبھی کبھار انٹرنیٹ لگواتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، ہم گاڑی لیتے ہیں، ہم کچھ بھی لیتے ہیں، یا ہماری دعا ہے اے خداوند تیرے آگے منت کرتا ہوں مجھے فیس بک پر کوئی اچھا سا دوست دے، فیس بک پر اچھا سا دوست دے. اور جب دوست مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب دوست مل جاتا ہے تو پھر ہمارا جو تمام دعا کا اور ایمان کا اور تمام خدا کے لیے جو باتیں ہوگی اس کے چرگرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کے چرگرد، ہماری سوچیں، ہمارا دل، ہماری خواہشیں اس دوست کے چرگرد گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم خداوند کے کلام مقدس کو بھول جاتے ہیں. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. بعض اوقات ہم سی گڈی لے رہے ہیں کہ خدا کی مرضی ہوئی ہے کہ بھی اتنے پیسے آئے تو گڈی آئے. کیا آپ کی زندگی میں آپ نے خداوند کی مرضی کو سمجھا ہے؟ خداوند کی مرضی بغیر اس کو پڑھے ہم نہیں سمجھ سکتے. بائبل مقدس اور دعا کے ذریعے سے ہم خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں. ورنہ ہم جو اپنے طور پر باتیں یا دعا میں مانگتے ہیں وہ چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خداوند کی طرف سے. بہت ساری ہماری خواہشیں ایسی ہیں جو خداوند کو اچھی نہیں لگتی. کون سی خواہش ہو سکتی ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. جی، لالچ کے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے. اپنے نفع کے لحاظ سے، اپنی سوچوں کے لحاظ سے میں ڈیولپ ہو جاؤں، دوسرے کو چھوڑیں. اپنی ترقی کے لیے ہم دوسروں کو جو ہے وہ ہیج کر دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اگر ہم خدا کی مرضی کے خلاف دعا کرتے ہیں. خداوند یہ نہیں چاہتا. پانچویں بات، خود غرضانہ مقاصد. اگر ہم خود غرضی یا غلط نیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی. یہ بھی اسی طرح ریلیٹڈ ہے خدا کی مرضی سے ہٹ کر دعا کرنا. تو یہاں پر لکھا ہے تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس سے کسی کی بھلائی ہو، اس سے کسی کا نقصان نہ ہو، اس سے ہمارا اور خداوند کے مقدس کلام کا نقصان نہ ہو. کیونکہ کبھی کبھار ہم اس طرح کی نیت رکھ کر خداوند سے مانگتے ہیں کہ اپنی وہاں پر لے کر تم مانگتے ہو کہ تاکہ عیش و عشرت کرو. کیا کرو جی؟ عیش و تنخواہ نہیں دعا کرنی ہے. خداوندہ میری تنخواہ میری بات جائے تے آ جا کے کرنے کی ہے. اسی جناب دل کرے آن لائن کی لین لائی ہوتی ہے. آن لائن برگر منگا، پیزے منگا، جی سویرے سویرے اٹھنا تو کہنا وہ اج گھر کھان کے دل نہیں کرتا. ہم مانگتے ہیں بری نیت سے مانگتے ہیں اور پھر ملتا نہیں تو پھر اسی کہنے کہ خداوندہ تو میری دعا کا جواب نہیں دیتا. لیکن آپ سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ ہماری نیت کیا ہے. ہماری نیت اچھی ہے. اگر ہم نے نیت اچھی کے ساتھ خدا سے کے حضور سے مانگا ہے تو پھر ہمیں وہ ملے گا. میں جلدی سے اس کو بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ سادے الفاظ نہ بیان کر رہا ہوں، نائڈا اوکھا نہیں کرتے. سادے الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اگر آج بھی میں آپ یہ کہیں کہ جی پاج صاحب نے بہت لمبا کر دیتا تو نال اوکھا کر دیتا ہے تو پھر دے گل کوئی ہے. ایڈے آسان لفظاں نال میں تم دس رہا ایڈیاں ڈونگیاں گلاں چ تم لے کے گیا جی. صبر اور استقامت کی کمی چھٹی ہے، چھٹی رکاوٹ یہ آخری ہے، آگے نہیں جائیں گے. صبر کی
کمی جو ہے، کبھی کبھار ہم دعا مانگ کر صبر نہیں کرتے، تھوڑا کھلوندے نہیں، ایک جگہ پر کھڑے نہیں رہتے، اسی کہنے ادھروں منہ نکلے تے دوجے پاسوں بھائی میرا بوا کھڑا ہے، ادھروں گل ہوئے تے جناب اچھا ایک اور گل بڑی معذرت ہے، کنے سال لگ گئے یقین کرو فیس بک تے لگن لگے، کنے سال لگ گئے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہی بات ہے نا، کوئی بھی کام ہے جاننے آتے نہیں بندہ سیکھ جاتا۔ اب ہم نے جو سیمنری کی ہے، ہم نے 2 سال پہلے لیسنس کیے ہیں، اس کے بعد 2 سال ہم نے سیمنری کی ہے، اور ابھی بھی ہمارے لیسن چل رہے ہیں، اس کے بعد 10 سال اور چلیں گے، تو کوئی چیز سیکھنا جو ہے وہ بغیر صبر کے ہمیں آسان نہیں ہو سکتا، ہمیں صبر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تالی نہ کریا کرو، اکثر اسی کہنے ہیں نا تالی کا کام کہنا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے، تو پھر میں نے ایک مثال دی تھی، ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ وہ لکڑی کا سی سہاگا، لکڑی کا سہاگا سی، انہیں کیا سونے کا ہویا، سونے کا ہویا، سونے کا ہویا، کئی داریا دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، تو وہ اک گیا، اور جب وہ اک گیا نا تو انہیں کیا وہ پیڑیا مٹی کا ہی ہو جائے، تو اسی ٹائم وہ مٹی کا ہو گیا۔ صبر کریں، لکھا ہے کہ صبر پختگی پیدا کرتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، ایمان میں مضبوط کرتا ہے، اور جب صبر جو ہے اپنا پورا کام کر لیتا ہے، جب پختگی ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں وہ پھل ملتا ہے جو خداوند کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پھر جو کچھ ملتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، ہر کامل انعام اور اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، نہ تو اس کو کسی طرح سے گراؤ کا شکار ہے، نہ کبھی اس کو ڈول آ سکتی ہے، نہ کوئی ڈاما ڈول ہو سکتا ہے، جو خداوند کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے اور خالص ہوتا ہے، بلکہ کندن سے زیادہ خالص ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا صبر کرنے کی بات ہے، کالی نہ کرے، یہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ کیسے رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب اسی سانو ملتا نہیں تو اسی کسی اور پاسے منہ کر لیتے ہیں، ادھر چھیتی مل جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، ایک فلم ہے، اس میں ایک ٹریلر میں نے دیکھا، یہ ٹریلر ہی میں نے دیکھا، یہ نا ہم سوچے تو پادری نے فلم دیکھی، ٹریلر دیکھا تھا میں نے، ٹریلر آیا، ٹریلر میں تھا کہ ایک عورت تھی، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ ایک ابلیسی لحاظ سے پوزیس تھا، اس قدر وہ اس کے اندر ابلیس تھا کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پاورفل تھا، اور اس کو لوگ اور بچے اس کو اسکول میں کہتے تھے کہ تو انسان کا بیٹا نہیں، تو انسان کا بیٹا نہیں، تو شیطان کا بیٹا ہے، تو بچہ شیطان کا ہے۔ تو وہ ایک دن غصے میں آ گیا، اور ماں اپنے گھر میں ہی اس نے آگ لگا دی، اور اس قدر قوت دکھائی کہ پورا کمرہ جو تھا وہ ہلنا شروع ہوا۔ اس کی ماں آ گئی تو اس کی ماں کو وہ کہتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے آج اس بات کا کنفرم کرو، مجھے بتاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ ماں کہتی تو کس طرح کا سوال کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں خدا کے حضور بیٹا مانگتی تھی لیکن مجھے ملا نہیں، بہت دیر ہو گئی مجھے ملا نہیں، لیکن میں نے ایک دن سوچا، میں نے شیطان کے آگے یہ درخواست رکھی، تو اس کے دوسرے دن مجھے ملی، اس کے دوسرے دن تو مجھے ملی۔ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر لیے پھرتا ہے ساری چیزیں۔ خدا یسوع مسیح کو کیا کہا اس نے؟ تو مجھے ایک دفعہ کیا کر، سجدہ کر، تو مجھے ایک دفعہ سجدہ کر، یہ دنیا کی ساری سلطنتیں، یہ مال و دولت سب میرے اختیار میں ہے، میں تجھے دے دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر دندان شکن جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پتا، کلام مقدس میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا ہی کو صرف سجدہ کر۔
खुदावंद के हुजूर बैठे, अपने ऊपर गौर करें, क्या हमारे अंदर कोई गुनाह की बात तो नहीं है? अगर हमारे अंदर है तो फिर उसको निकालें, खुदा के हुजूर रखें। जो गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। फिर अगर किसी के साथ हमारा कोई तनाज़ा है, अगर माफ़ी नहीं दी, तो वो यकीन रखें आप अपनी तौर पर बड़े सुकून से आगे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे जो गुनाह है वो चलता आ रहा है। वो माफ़ी अभी तक आपने नहीं दी। आपको अभी से ज़रूरत है कि उसके सामने जाकर अपने और उसके तमाम उन बातों की माफ़ी जो है, कसूरों की माफ़ी एक दूसरे के साथ करें। अपने ईमान की कमी को दूर करें, खुदावंद पर भरोसा रखें और खुदावंद के अलावा और कोई ज़ात जो है वो हमें कुछ नहीं दे सकती। खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या करे जी? दुआ मांगे। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक हो, जिंदा हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो और तजर्बा से मालूम करते जाओ कि खुदावंद की मर्जी क्या है। लेकिन जब हम पाक होंगे, जिंदा होंगे, खुदा को पसंदीदा आएंगे, फिर हमें तजर्बा होगा, तो फिर हम खुदा के हुजूर उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ मांगेंगे। खुदा खुद गर्जाना मोहब्बत कासद के लिए ना रखें, अपने बारे में नहीं सोचें। हर कोई अपने अहवाल पर नजर ना करे, बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। एक दूसरे का ख्याल रखो। और लिखा है कि बरादरी से मोहब्बत रखो। क्या लिखा है? बरादरी। बरादरी कड़ी है जी? बरादरी ये तो लफ्ज़ किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी तारुफ करवाने यही करो ने बरादरी के, ऐसे दूरों में यही तो कहने बरादरी जी। फिर सब्र के साथ काम ले। खुदावंद आपके लिए लिखा है आजमाइश जब आती है तो सब्र पैदा करती है, और जब सब्र जो है अपना काम पूरा करता है तो सब्र से पुख्तगी पैदा होती है। जब पुख्तगी और मजबूती आ जाती है तो खुदावंद हमें वो बरकत देता है ना कानों ने सुनी है ना आंखों ने देखी है। ऐसी मफूकल फितरत बरकत खुदावंद ने हमारे दिल में रखी है। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने ऊपर नजर करेंगे। कोठरी में जा, अपने ऊपर भी नजर कर। तन्हा होकर किसी की बात नहीं है, हजूम में नहीं, अपने ऊपर नजर करें। अगर ये बातें हमारे दरमियान हैं, हमारे अंदर हैं, तो फिर हमारी दुआएं रुक सकती हैं। अगर ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे अंदर नहीं, तो फिर हमारी दुआएं आलम बाला तक पहुंचेगी और फिर खुदावंद के फरिश्तेगान जो है वो खुद आपके और मेरे लिए जवाब लेकर आएंगे। खुदा इस मुकद्दस कलाम की वजह से हम सबको बरकत दें। आमीन।